نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ ہمارے 6 پاروں کا خلاصہ اور ان کے اہم مضامین پر گفتگو مکمل ہوئی اور آج ہمارا 7واں پارہ ہے۔ اس 7ویں پارے کی بالکل ابتدا میں عیسائیت کی منصف مزاجی اور ان کے معتدل طبقے کی تعریف کی گئی کہ ان میں کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جو منصف مزاجی رکھتے ہیں اور معتدل طبقے ہیں اور ان کا اعتدال والا مزاج ہے۔ اس میں اشارہ کیا گیا اس واقعے کی طرف کہ جس میں مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے اور وہاں پر نجاشی کے سامنے جب مشرکین نے آ کر واپسی کا مطالبہ کیا اور ان کو کہا کہ بھی اپنے وطن سے نکال دیں، تو مسلمانوں کے نمائندہ نے ان کے سامنے سورہ مریم پڑھی تو وہ اس کا دل لرز گیا اور وہ اس کی آنکھیں بھر آئیں آنسوں سے اور اس کو یہ چیز سمجھ آ گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر حلال و حرام کے متعلق گفتگو ہوئی اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی کہ انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، اور قسم کی اقسام اور اس کے کفارے کا بیان کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، اور جیسے کہ 2 ماضی کے متعلق یعنی گزرے ہوئے زمانے کے متعلق ہوتی ہے اور ایک مستقبل کے متعلق۔ تو ماضی کے جو قسمیں ہوتی ہیں ان پر کفارہ نہیں ہوتا، مستقبل کی جو قسم ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں ایسا کروں گا اور نہیں کیا، یا اس نے قسم اٹھائی نہ کرنے کی اور پھر کر لیا، تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ کیا کفارہ ہے اور اس کے متعلق مکمل ایک بحث ہے۔ پھر آگے شراب اور جوئے قمار کی حرمت کا حتمی فیصلہ سنا دیا گیا اور یہ بتلا دیا گیا کہ شیطان اس ذریعے سے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور آگے مزید یہ بتلایا گیا کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، محرم آدمی شکار نہیں کر سکتا، اس سے شکار سے اسے منع کر دیا گیا، اور اس نے کسی نے اگر کر لیا تو اس کی جزا کا بھی بیان ہے کہ کس چیز کے شکار کرنے پر کیا لازم آئے گا۔ مزید پھر محرم کو مچھلی شکار کرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ مچھلی شکار کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ آگے کعبہ بیت اللہ کی مرکزیت اور بقاء انسانیت کی علامت ہونا بیان کیا گیا، خبیث و طیب میں امتیاز کرنے کی تلقین کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ کسی بھی چیز کی قلت و کثرت اچھائی کا معیار نہیں ہوتا، کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو وہ اچھی ہوگی، ضروری نہیں ہے، کبھی قلیل چیز بھی اچھی ہوتی ہے اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ مزید اسی صورت کے آخر میں ایک تو یہ بتلایا گیا کہ قرآنی تعلیمات کے خلاف اگر آباء و اجداد کے کوئی معاملات ہوں، رسومات و رواج ہوں، تو اس سے منع کر دیا گیا کہ انہیں اختیار نہیں کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں تو ان کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر اسلامی تعلیمات سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو اور اس کے برخلاف ہوں آباء و اجداد کی رسومات و رواج، تو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ مزید یہ بھی بتلایا گیا کہ قیامت کی ہولناکی کس قدر ہوگی، اور اس میں انبیاء کرام جیسی ہستیاں بھی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گی، اللہ کے سامنے آئیں گی۔ جب یہ صورتحال ہوگی اس وقت تو ایک عام آدمی کے لیے کیا معاملہ ہوگا، تو اس لیے ہمیں بھی تیاری کرنے کی تلقین کی گئی۔ آگے سورہ انعام ہے۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، جانور۔ تو اس صورت میں کیونکہ انہی کے احکام بیان کیے گئے چوپاؤں کے، اور اس کے متعلق جو انسانی منافع ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور جانوروں کے متعلق جو مشرکانہ رسوم و رواج چلے آ رہے تھے ان کی تردید کی گئی۔ سورہ کی ابتدا میں ہی 2 خدا، جیسے آتش پرست 2 خدا مانتے ہیں، یزدان اور اہرمن، تو ان کی اس عقیدے کی بھی نفی کی گئی اس میں، اور بتلایا گیا کہ سب کا خالق ایک ہے، آسمان و زمین سب چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا، وہ ایک ہے، تو توحید کی قائل ہو جاؤ۔ مزید پھر مشرکین کے جو طرح طرح کے مطالبات اور سوالات تھے کہ نبی تو فرشتہ آنا چاہیے تھا، یا یوں ہوتا یوں ہوتا، تو اس ایسی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اس طرح کے مطالبات اور سوالات رکھے تھے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ اس طرح کی قومیں اقوام کرتی ہیں۔ اور پھر یہ مزید بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے آپ کبھی بھی مخلص اور غریب جو اہل ایمان ہیں انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے۔
جب یہ اہل ایمان جو غریب اور نادار ہیں یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور انہیں اللہ کی رحمتوں کی بشارتیں دیں۔ مزید پھر یہ بتلایا گیا کہ نظام کفر سے آپ دو ٹوک براعت کا اظہار کر دیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مطلوبہ نشانیاں، آپ ان مشرکین کو، کفار کو بتا دیجئے کہ یہ مطلوبہ جو نشانیاں ہیں یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے وہ دکھا سکتا ہے۔ اور پھر مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی ستارہ پرست قوم کے ساتھ وہ مشہور جو مناظرہ ہے اس کا تذکرہ ہوا کہ ستارے، چاند اور سورج یہ سب ڈوبنے والے ہیں، اور جو چیزیں ڈوب جاتی ہیں وہ محتاج اور کمزور ہوتی ہیں، اور جو محتاج اور کمزور ہو وہ کبھی خدا اور رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 آیتوں کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ، ان کی تعریف بیان کی گئی اور ان کی طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کہ اس طرح اپنی زندگی استوار کرو، اس طرح زندگی کو بناؤ، تبھی تم کامیاب ہوگے، تبھی تمہاری دنیا و آخرت سنورے گی اور تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر آگے قرآن کریم کے عموم اور شمول، یعنی قرآن کریم ایک عمومی ہدایت کی کتاب ہے، سب کے لیے ہدایت کی راہ ہے، جو اس کے ذریعے سے اپنی راہ ڈھونڈنا چاہے اس کے لیے یہ بہترین راستہ ہے۔ اور پھر اس کی حقانیت کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ حق اور سچ اللہ کا پیغام ہے، اسی کو اپنے لیے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور اسی طرح اس کے انعامات کی مزید صورتیں بیان کی گئیں کہ کس طرح وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور اسی طرح اختلاف لیل نہار، دن رات کا اختلاف کیسے ہوتا ہے، کس طرح وہ تم تک کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور کس طرح وہ تم تک رزق پہنچاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ مزید پھر وحی کی اتباع کی تلقین کی گئی اور مشرکین کے معبودوں کی برائی سے روکا گیا کہ ان کی معبودوں کی برائی نہ کرو، کیونکہ یہ پھر ضد و عناد میں آ کر اللہ کو برا بھلا کہیں گے، یہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی برائی نہ کرو، کیونکہ ضد میں پھر یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اور مزید یہ بتلایا گیا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ابھی تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے یا فلاں کی قسم ہے کہ اگر ہمیں ہماری مطلوبہ نشانی دکھا دی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اگر ان کو نشانی دکھا دی جائے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کو وہ نشانی دکھا دے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اس بات کا تذکرہ ہوا آخر میں۔ تو یہ ہمارے 7ویں پارے کا خلاصہ ہے، اس میں جو اہم مضامین بیان ہوئے انہیں ہم نے زیر بحث ہم لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔